الیکشنز اس چیز پر دونوں پارٹیاں اس بات پر راضی ہیں کہ جی ارلی الیکشنز کی طرف پھر جایا جائے. تو اس وقت سینیریو اور ماحول کچھ اسی طرح کا بنا ہوا ہے. میں بھی یہ ٹرانسمیشن کچھ اسی سینیریو میں رہتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کریم ندیم ملک صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. آپ السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ؟ ملک صاحب اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کر پا رہی ہے حکومت, نہیں کر پا رہی, کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ آج کے انالیسز نا سب کے بڑے مختلف آ رہے ہیں. آج ایسا لگ رہا ہے کہ شاید حکومت کا گیم اوور ہو گیا ہے سر. جب تک تو عمران سیٹ پہ ہیں تب تک تو ہیں, ابھی تو وہ وزیر اعظم ہیں, لیکن جو کل والی ان کی تقریر تھی اس کے اندر انہوں نے اپنی ہار والا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے, اپنی جیت والی اسٹریٹجی نہیں بتائی. انہوں نے سب سے پہلے ایک ایکسکیوز دیا کہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جو مجھے گرانے کی کوشش کر رہی ہے. تو ایک وہ بیانیہ لے کر وہ میدان میں ہے جس سے وہ بعد میں انتخابی مہم کے دوران لوگوں کو کہتے رہیں گے کہ مجھے گرانے کے لیے پاکستان سے باہر کی قوتیں تھیں وہ استعمال ہوئیں. لیکن اس کے ساتھ جاتے جاتے انہوں نے براہ راست ایک انسٹیٹیوشن کی طرف اشارہ کیا, جب انہوں نے کہا کہ یہ جو نواز شریف کی پارٹی اس وقت کی تھی اور اس وقت کی جو فضل الرحمان کی پارٹی تھی, ان لوگوں نے ضیاء الحق کو پھانسی پہ لٹکا دیا. تو ضیاء الحق کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا, جنرل ضیاء نے ان کو پھانسی دی تھی. اور اس کے حوالے سے جو ڈی کلاسیفائڈ پیپر ہیں US کے, وہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ وہ سارا معاملہ صاف ستھرا نہیں تھا. تو نواز شریف کو جنرل ضیاء بعد میں پالیٹکس میں لے کر آئے تھے 80s کے اندر, تو سیدھا ایک اشارہ کیا گیا تھا اس ادارے کی طرف. میرے خیال میں وہ ان بیڈ ٹیسٹ لیا گیا, ان گڈ ٹیسٹ نہیں اس چیز کو لیا گیا. اس کے بغیر بھی پرائم منسٹر کچھ کر سکتے تھے. ان کی حکمت عملی کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہا. پچھلے چند روز سے اسلام آباد میں یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی طاقتور شخصیت کو وہ عہدے سے ہٹا دیں, جیسے ہم نے 12 اکتوبر 99 والی ایک سچویشن دیکھی تھی. اس طرح کی بھی یہاں اسپیکولیشن بہت ہوئی. اچھا کیا کہ انہوں نے گڈ سینس پریویل کی, اس طرح کا کام نہیں کیا. لیکن ان کی پولیٹیکل آپشنز کھلی ہونی چاہیے تھی. جو مجھے کل چیز سرپرائز نہیں کی ایکچولی, وہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی اس کے اندر ٹوٹلی مسنگ تھی. کل سب کو معلوم تھا کہ اگر وفاق کے اندر وہ اکثریت کھو چکے ہیں, ان کا اتحادی ساتھ چھوڑنے والا ہے, تو پنجاب ساتھ سے ٹوٹ جائے گا, پنجاب نہیں بچے گا. پنجاب وفاق کے ساتھ رہتا ہے, اس کے بغیر آپ کے پاس نہیں بچتا. یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہیں پہ, چاہے آپ کے پاس 50 کی اکثریت ہو, وہاں تو اکثریت ہی نہیں ہے. کل ان کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس کر کے پھر تقریر کرنی چاہیے تھی. بتانا چاہیے تھا کہ میرے چیف منسٹر نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو دے دی ہے, ادھر سے خیبر پختونخوا اسمبلی ہم ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں, وفاق سے ہم استعفیٰ دے رہے ہیں, ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. بڑا مومنٹم ایک 10 دنوں میں بلڈ کیا تھا. کل لیکن جو کلوزنگ تھی وہ ایک ہار والا بیانیہ تو لے کر آ گئے, لیکن پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں دی. اب کیا کریں گے, مجھے ابھی تک ان کی راہ سمجھ نہیں آئی ہے. کتنی دفعہ کہیں گے کہ مجھے خط آیا تھا, اور وہ خط کا بیانیہ کس کو جا کے سنائیں گے. تھوڑا کمزور حکمت عملی لگی اینڈ کے اندر. جتنا اگریشن انہوں نے پچھلے 10 دنوں میں دکھایا تھا وہ اچھا تھا. پبلک موبلائز کی, بڑے بڑے جلسے کیے, لوگ ان کی کال پہ آئے بھی. یہ بات بھی کہنا غلط ہوگا کہ لوگ ان کی کال پہ آئے نہیں. پنجاب کے اندر بھی اور KP کے اندر بھی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ابھی بھی وہ لوگ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جو ایک 4 سال ان کے ساتھ المیہ رہا ہے کہ ان کے عمران کے علاوہ عمران کی ٹیم میں اگر دوسرا بندہ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو آپ کو نہیں ملتا تھا. مجھے لگا کہ کل والی میں بھی وہ ایک کمزوری نظر آئی, اور شاید الیکشن کمپین کے اندر بھی وہ کمزوری برقرار رہے گی کہ عمران خان کی ٹیم میں عمران خان کے علاوہ اور کون ہے. ملک صاحب اس وقت آپ کو کوئی آپشن نہیں دکھائی دے رہا حکومت کے پاس, کسی بھی قسم کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے؟ دیکھیے آپشن تو کبھی کلوز نہیں ہوتے جب تک پرائم منسٹر ان چیئر ہو. لیکن دوسری سائڈ پہ ابھی میں اگر دیکھتا ہوں تو ان کے پاس ٹوٹل عددی برتری ہے 6 ووٹوں کی. تو 6 ووٹوں میں سے صرف ایک پارٹی آپ نکال دیں نا, باپ پارٹی, جو مجھے پتہ ہے کہ سب سے پہلے نکل جائے گی, تو باپ پارٹی سے ہی ان کی حکومت گر جاتی ہے. MQM سے کل ہم پوچھ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے ہمارا مشاورتی اجلاس چل رہا ہے. آج کے دن کا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حتمی میٹنگ کرنی ہے جس کے بعد فیصلہ کر دیں گے. کاف کے ساتھ میٹنگ ہو گئی ہیں. اور اگر کاف سے میں بات کروں تو کاف سے ہمیں چودھری شجاعت صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ طارق بشیر, بلکہ پرویز لائی صاحب نے شاید کیمرے پہ بھی یہ کہہ دیا تھا, چودھری شجاعت صاحب نے بھی بتایا کہ طارق بشیر چیمہ جب پرائم منسٹر سے ملے تھے تو پرائم منسٹر کو یہ بات بتا دی تھی کہ اگر آپ کی اپنی جماعت سے 12-14 لوگ ٹوٹ گئے مرکز سے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے. اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ان کی جماعت کے اپنے لوگ ٹوٹ چکے ہیں, وہ تو اب کیمرے کے اوپر انٹرویوز دے چکے ہیں اور ان کا واپسی کا راستہ بند ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پرائم منسٹر کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کون سی ہے. فالس ایزمپشنز نہیں ہوتی, ایلیوژنز میں بھی نہیں رہنا چاہیے. یہ گیم آف چیس سے آپ لکھتے اپنی چالیں چلتے ہیں کہ یہ کروں گا تو یہ ہوگا, یہ کروں گا تو یہ ہوگا. آپ اگر بلائنڈ چلیں گے تو آپ کو بعض اوقات دیر کھانی پڑ جائے. میرے خیال میں دیر ہو گئی.